اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید مصعب رضا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک امپورٹنس آف ایجوکیشن ان سوسائٹی، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مذہبی اسکالر آغا سید زیغم علی رضوی صاحب کو۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آغا آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت پہ ایک دفعہ پھر اسٹوڈیو میں اپنی خدمت انجام دی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن ہے کیا، واٹ از ایجوکیشن، اور اس کی کیٹیگرائز کیا ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے ایک مرتبہ پھر مدعو کیا، اور ایک بہت ہی اہم موضوع کو آپ نے آج کے پروگرام کا جو ہے اس کو حصہ قرار دیا ہے۔ دیکھیے، وہ معاشرہ جس کے لیے پروردگار عالم نے جو آئین دیا، جو دستور دیا، جس کا پہلا حرف ہی اقرا سے شروع ہو، یعنی کہ پڑھ، تو اس دستور میں اگر پوچھا جائے کہ تعلیم کی کیا حیثیت ہے، تو یقیناً یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس کا پہلا لفظ ہی پڑھ ہو، یعنی کہ جانو، سیکھو، پڑھو، اور وہ بھی کیا پڑھو؟ خالی پڑھو نہیں، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی کہ ہر وہ جاننا، ہر وہ علم جو تمہیں تمہارے رب سے ملا دے، جس میں تمہارے رب کا تذکرہ ہو، جس میں تمہارے رب کا نام جو ہے تمہارے ذہن میں، تمہاری فکر میں روشن ہو جائے، وہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً اس میں علم کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم ایسی دولت ہے کہ جو کہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بانٹنے سے بڑھتی ہے، اسی لیے مال سے افضل قرار پایا ہے۔ روایات علم جو ہے وہ کئی جہتوں سے مال سے افضل ہے، کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے اور مال بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ پھر جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کئی جہتیں ہیں کہ جس کے اعتبار سے علم کی فضیلت جو ہے۔ پھر قرآن کریم نے بھی اس موضوع کو موضوع بحث قرار دیا اور کہا کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جاننے والے کو برتری نہ جاننے والے پر کیوں قرار دی گئی؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ پھر سب سے پہلا معرکہ یا امتحان کہ جہاں پروردگار عالم نے کسی شخص کو یا کسی فرد کو بافضیلت ہونے کا اعلان کیا، تو اس کی فضیلت کا جو مقصد تھا، یعنی کہ جو اس کا کرائٹیریا تھا، جو علت قرار پائی، وہ کیا قرار پائی؟ وہ یہی علم تھا، یعنی فرشتوں اور حضرت آدم کے درمیان میں جو جاننے کا جو امتحان قرار پایا کہ آدم کیوں افضل قرار پایا، اس لیے کہ وہ وہی علم تھا کہ جو کہ آدم کے نفس میں جذب تھا، لیکن فرشتے اسے درک نہیں کر پا رہے تھے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ انسان کی جو برتری ملائکہ پر ثابت ہوئی، وہ بھی یہی علم ہی تھا کہ جس کی بنا پر وہ ان کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ تو یقیناً اس انداز سے تعلیم کو اگر ہم اپنے مذہب میں اور دین میں دیکھیں گے تو یقیناً ہمارا مذہب تو عین تعلیم ہے، مذہب میں تعلیم نہیں ہوگی، یعنی کہ تعلیم جاننے کو کہیں گے، علم کو کہیں گے، تو وہ نور حقیقت کے جو پروردگار نے نازل ہی اسی لیے کیا کہ جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔
سورہ جمعہ کی آیات میں بھی دیکھیں تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ جو ساری کی ساری آیاتیں جو پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے رسول نے ان کو آیات کی تلاوت کی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اس سے پہلے یہ لوگ تو گمراہی میں تھے، یعنی کہ گمراہی سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے دین کو، اپنے مینیفیسٹ کو، اپنے دستور کو جو ہے وہ دیا ہے۔ تو یقیناً اس حوالے سے اگر دیکھیں گے تو اس میں تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسرا سوال جو اسی کے ضمن میں آپ نے کیا کہ کیا اس کو کیٹیگرائزیشن بھی کس منقسم کس انداز سے کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلم العلمان، علم العلمان، ہاں العلم العلمان، یعنی کہ علم جو ہیں وہ تو دو ہی علم ہیں، علم الادیان والعلم الابدان۔ یہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار کے اندر پہلی جلد کے اندر جو ہے نا یہ حدیث نقل ہے۔ اچھا، اور طرق سے بھی یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ علم دو ہیں، یعنی کہ دو اس کی شاخیں ہیں، ایک ابدان کا علم ہے اور ایک ادیان کا علم ہے۔ ادیان کا علم یہی ہو گیا یعنی کہ پروردگار عالم کا وہ دستور، وہ حکم، اس کی شرع، اس کا بیان کرنا، اس کی محافظت کرنا، اینسو۔ اور دوسرا علم ابدان یعنی کہ جو انسانی معاشرے کے اندر جو انسان زندگی گزار رہا ہے، جو اس یہاں دنیاوی زندگی سے متعلق اگر علم ہے، اگرچہ اس کا جو پہلا جو مصادیق ہیں وہ تو عموماً علم طب کو لیا جاتا ہے کہ بدن کا علم ہے، لیکن اس کی ذیل کے اندر جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ انسان کے بدن سے متعلق ہیں، اگر اس کا بھی علم ہے تو یقیناً وہ بھی سیکھنا جو ہے وہ یا تو ضروری ہوگا یا مطلب یا واجب عینی ہوگا یا واجب کفائی۔ ایک جملہ میں پھر سے آپ کو بیان کر دوں کہ ہر وہ علم کہ جو مسلمان معاشرے کو فائدہ دے رہا ہے، اچھا، تو یا تو اس کا سیکھنا واجب عینی ہوگا یا واجب کفائی ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا ذرا ایلابریٹ کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاشرہ رکھا ہے نا، یہ جو نظام رکھا ہے وہ اس طرح سے رکھا ہے کہ کسی کی ضرورت کو کسی کے ذریعے سے پورا کیا ہے، مطلب یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا وائس ورسا، یعنی ضرورت کے تحت اس کے لیے یقیناً اب ہر ایک کو اس کی ظرفیت کے اعتبار سے اس میں صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ اختیار کرتا ہے تو کوئی اس کو فورسفلی تو نہیں کہتا کہ تم نے میڈیکل سائنس میں ہی جانا ہے۔ کوئی وکیل بنتا ہے وہ اپنی چاہت سے بنتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر کر سکتا ہوں وہ اس میں جاتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ علوم تو ایسے علوم ہیں کہ جن کا سیکھنا آپ پر واجب ہے، مجھ پر واجب ہے، جیسا کہ میرے دین کا علم ہے، جیسے حلال اور حرام کا علم ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہ علوم ہیں کہ جس میں ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ اس علم کو حاصل کر لیں۔ مثلا ایک معاشرے کے اندر اگر بیماریاں پھوٹیں گی تو اس کو علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی چاہیے ہوں گے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ علم طب حاصل کر لیں، پھر سول انجینئرنگ کون کرے گا، پھر وکلاء کہاں سے آئیں گے، پھر اساتذہ کہاں سے آئیں گے؟ ان سب کی ضرورت بھی ہے معاشرے، ان معاشرے کو ان سب کی ضرورت ہے۔ تو اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر علم طب ضروری ہے تو اس میں اگر چند لوگ بھی یہ علم حاصل کرتے ہیں تو یہ دوسروں پر کفایت کرتا ہے، یعنی جس کو میں نے کہا واجب کفائی ہوگا، سب پر ضروری ہے لیکن چند نے حاصل کر لیا تو یہ باقیوں پر بھی کفایت کرے گا۔ لیکن کچھ علم ایسے ہیں مثلا کہ علم عقائد ہے، خدا کے وجود پر ایمان، کہ وہ ہے یا نہیں، سن کر ایمان لائے ہیں یا واقعتاً درک کیا ہے، توحید شناسی ہو گئی، نبوت شناسی ہو گئی، اسی طرح سے معاد کا علم ہے، تو یہ پھر سیکھنا واجب عینی ہوگا کہ ہر شخص نے خود اپنے تئیں یہ علم سیکھنا ہے۔ تو علوم کی پھر دو اقسام اس انداز سے ہو جائیں گی کہ ڈیفینیٹلی کہ کچھ ایسی ہوں گی ویئر یو آر سپوز ٹو گیٹ دیٹ علم، اور جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں ہے کہ اگر چند لوگ بھی وہ علم سیکھتے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے کفایت کرے گا۔ تو اگر اس کو پھر جیسے بھی آپ نے ایک حدیث کوٹ کری کہ رسول خدا کی جو حدیث ہے، تو اس سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ دینی علم الگ ہوتا ہے اور دنیاوی علم الگ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں علم الادیان جو آپ نے بھی جی اس میں ایک تاثر اس طرح کا ملتا ہے کہ دنیا کبھی بھی دین کے مقابلے پہ نہیں ہے۔ اچھا، دین کبھی بھی دنیا کے مقابلے پہ نہیں ہے۔
اصلاً جو شے دنیا کے مقابلے پہ ہے وہ ہے آخرت. دنیا کے مقابل آخرت ہے, آخرت کے مقابل پہ یہاں دنیا ہے, اور یہ دونوں جس کے ذیل میں ہیں وہ دین ہے. They both are categorized under the umbrella which named as a deen. رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, یعنی کہ آپ نے پہلے دنیا میں حسنات مانگی اور پھر اس کے مقابلے پہ آخرت میں حسنات مانگی. یعنی پروردگار عالم سے جو شے مانگی جا رہی ہے وہ دین میں حسنات مانگی جا رہی ہے. یا دنیا کی حسنات جیسے لوگ گھر گاڑی یا دنیا کی آسائشیں یہ بھی مانگی جا سکتی ہیں؟ یقیناً انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں جاتا ہے, اس میں کبھی بھی پابندی نہیں ہے. بہت توجہ رہے, انسان کی جو ضروریات ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں, اگر ابھی وقت کم ہے لیکن میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا. انسان کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں, کچھ وانٹس ہوتی ہیں. There are two different things. One is need and another one is want. سم ٹائم ہم یہ تعین نہیں کر پاتے کہ جو شے میں مانگ رہا ہوں وہ میری نیڈ ہے یا میری وانٹ ہے. اچھا آقا میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. ناظرین کا ہمارا بریک کا وقت ہوا ہے, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسی نیڈس اینڈ وانٹس سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, بریک سے ہم واپس آ گئے اور ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی نیڈس اینڈ وانٹس پہ. جی آگے. تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ نیڈس اینڈ وانٹس میں کنفیوز انسان جی کبھی یہ تعین نہیں کر پاتا کہ میری ضرورت کیا ہے, میری خواہش کیا ہے. خواہش ایک ایسی شے ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہوتی. صحیح بات. خواہشات کی کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے, وانٹس کی کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے, بڑھتی جاتی ہیں, وہ تو بڑھتی جائیں گے یقیناً. لیکن ضروریات جتنی ضرورت ہے واقعتاً وہ اگر مانگی جائے تو اس کے اندر انسان جو ہے وہ اس کا جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنا بہتر طریقے سے اس کو کام کر سکتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو اس کی سہولت میں جس حد تک سہولت ہو اتنی چیز جو ہے یقیناً لی جا سکتی ہے. مثلاً اگر آپ ایک سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی اس زمانے میں بھی سواری کا استعمال ہوتا تھا. کچھ لوگ خچر پہ سفر کرتے تھے, کچھ لوگ گدھوں پہ سفر کرتے تھے, گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, اور بالکل اسی طرح یہ بھی ایک انداز سے جو ہے وہ سواری اپنے اپنے گھر میں جس انداز سے بھی جو ان کی حیثیت تھی رکھا جاتا. لیکن یہ کہ بہتر سے بہتر سواری جو کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے, اس میں ممانعت تو نہیں تھی. ہاں بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو. بالکل سر. جو کوسچن اٹھتا ہے وہ یہاں اٹھے گا کہ آپ نے جو یہ شے اپنے لیے لی ہے کسی غیر کا حق مار کر تو نہیں لی ہے. یہاں اسلام کو اور دین کو اعتراض ہوگا. وہ لازم سے خواہشات میں اسی چیز زیادہ آ جاتی ہے. یقیناً وہ اسی لیے ہوگا کہ جب انسان ظلم پر اتر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ علم رکھتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھائے تو یقیناً کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. ظلم کرنے کا ایک بڑا فیکٹر ہی جہل ہوتا ہے. نہ جاننے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. اس کو کسی کے حق کا معلوم نہیں ہے, نامعلوم شے ہے اس کے لیے, نہیں جانتا, اسی لیے تو ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو جہاں ظلم کرنے کے عوامل بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا فیکٹر یہی ہے کہ نہ جاننا, لا علمی. تو اسی لیے قرآن نے بھی زور دیا ہے جاننے پہ تاکہ تم ظلم نہ کرو اور عدل سے نہ, یقین کیونکہ عدل سے ہٹ جاؤ گے. انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی قرار پایا تھا, لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ عدل قائم کر سکیں, معاشرے میں عدل نافذ کر سکیں. اب اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو وہ عدل سے ہٹ جاتا ہے. انبیاء کے بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ عدل نافذ کریں اور آپ ظلم کریں. یہاں تک کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں, خدا نخواستہ کوئی شخص اگر کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو وہ بھی اصلاً ظلم کر رہا ہے.
کیونکہ اس کے نفس کا جو حق تھا وہ یہ تھا کہ اس کو سنوارا جائے، لیکن اس نے کیا کیا؟ نہ صرف یہ کہ سنوارا نہیں بلکہ جیسا تھا اس کو بھی خراب کر دیا. یہ ظلم ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. تو اب اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وہ ظلم اسی انداز سے ہوا. تو بہرحال اس انداز سے دیکھیں تو دنیا اور دین، جو آپ کو سوال جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو اصلاً تو کبھی مقابلے پہ نہیں رہے ہیں. دین اور دنیا مقابلے پہ نہیں رہا. دنیا اور آخرت آپس میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، لیکن وہ مخالفت میں سامنے نہیں ہے. علم کا ایک پہلو دنیاوی ہو سکتا ہے اور ایک پہلو اخروی ہو سکتا ہے، لیکن جب دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ دینی علم کہلاتا ہے. دینی علم. اب میں اس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا. چونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یقیناً میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہماری یوتھ ہے، وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. کنفیوژن دور ہو کہ دین و دنیا ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ جی نہیں، بالکل میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں. یقیناً کیونکہ جس طرح سے ہم نے بھی بیان کیا کہ دین کے مقابلے پہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے مقابلے پہ تو آخرت ہے، اور دین کے ذیل میں دنیا اور آخرت دونوں آ جاتے ہیں. اب ہم یہاں پہ یہ بات کرنا چاہیں گے کہ مثال کے طور پہ ایک علم ہے جسے آپ فزکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کیمسٹری یہ بھی ایک علم ہے جسے آپ کہتے ہیں. کیمسٹری میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کیمسٹری میں آپ کیمسٹری کے قوانین پڑھتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز کو پڑھتے ہیں. یہ بتلائیے کہ یہ کیمیکل ریئیکشنز جو آپ پڑھتے ہیں، جو سائنٹسٹ حضرات ان کیمیکل ریئیکشن کو لکھ رہے ہوتے ہیں یا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان ریئیکشنز کو کریٹ تو نہیں کرتے، نہیں، یہ تو انہیں پہلے ڈسکور کرتے ہیں پھر ایکسپلور کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے. تو یقیناً اگر انہوں نے اس ایکشن کو کریٹ نہیں کیا ہے تو کسی نے تو کریٹ کیا ہے. بالکل صحیح بات. وہ کسی کون ہے؟ یقیناً جس نے یہ ایکشن کریٹ کیا ہے اس کا کوئی خالق بھی تو ہوگا. وہ خالق کون ہے؟ اب یہ طویل بحث ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہی اس کا خالق ہے. اچھا، جو لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلاً وہ علم عقائد پڑھ رہے ہیں اور توحید اور برہان وجوب اور امکان دلیل کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، تو آپ کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے وہ دینی علم ہوگا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل دے رہے ہیں اور خدا کی ذات کو ثابت کر رہے ہیں. یہ کیمسٹری والا شخص کیا کر رہا تھا؟ یہ خدا کے بنائے ہوئے ایک قانون پر ریسرچ کر رہا تھا، یعنی فعل خدا پر ریسرچ کر رہا تھا. وہ ذات خدا پڑھ رہا تھا، یہ فعل خدا پڑھ رہا تھا. دونوں خدا کو پڑھ رہے تھے. دونوں خدا کو پڑھ رہے تھے. ایک ذات کو پڑھ رہا ہے، ایک فعل کو پڑھ رہا ہے. تو مجھے سیکٹر میں دونوں کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب میں ایک نئی ٹرمینالوجی آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کہ دینوی علم ہے. دینوی جناب، یہ اب آپ کہیں کہ یہ دینوی علم ہے، اس لیے کہ مخلوق کے فائدے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے. مخلوق کے، میں نے کسی خاص مکتب کو اشارہ نہیں کیا، میں نے کسی خاص مخلوق کو بھی اشارہ نہیں کیا. مخلوق کے فائدے کے لیے جو علم ہے، جو فائدہ دے. یہ درخت جو ہے یہ بھی پروردگار کی مخلوق ہے. بالکل. اب اگر کوئی ایسا علم حاصل کیا جائے جس سے اس کو فائدہ ہو تو اس کا سیکھنا بھی یا تو واجب کفائی، یقیناً اب اس معاملے میں واجب کفائی ہوگا. یقیناً اگر 10 لوگوں میں سے 2 لوگ بھی سیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کا فائدہ پلٹ کر مسلم معاشرے کو ہے. جس طرح سے آپ اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں، بہت ساری ادویات ہیں جو کہ آپ ان سے لے رہے ہیں، چل رہا ہے کووڈ کے حوالے سے. اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دے دیتا ہے. یعنی کہ اس آیت کے پہلے جو آیت چل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ وہی کھلا رہا ہے، وہی رزق دے رہا ہے. جب بیماری کا تذکرہ آیا تو کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دے دیتا ہے. یقیناً اس نے ہی رزق دیا ہے. اگر اس نے مرض دیا ہے تو مرض دینے سے پہلے اس کا علاج دیا ہے. وہی بات ہے، ہمیں ڈسکور کرنا ہے. ہمیں ڈسکور کرنا ہے.
ہمیں وہ قوانین ہیں. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا وہ رزق وہ دوا کہاں سے لیتے ہیں, اس پہ ریسرچ کیجئے. جو جتنا زیادہ اس میدان میں آگے جاتا ہے یقیناً اس کے لیے فائدے ہیں. حضرت لقمان کی مثال ہمارے سامنے کہ کس انداز سے پروردگار نے انہیں حکمت عطا کی تھی اور اس طریقے سے وہ علاج کیا کرتے تھے باقاعدہ. پھر اس کے علاوہ ان کو علم عطا ہوا تھا, وہ کلمات حکمت جو قرآن کے اندر موجود ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کے عنوان سے موجود ہیں, جس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت موجود ہیں ان کی. بالکل. تو یقیناً اس انداز سے کوئی بھی علم جو ہے وہ فقط اس انداز سے نہیں ہوگا کہ جناب چونکہ آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں تو یہ تو کوئی دنیا کا علم ہے اور جو فقہ پڑھ رہا ہے وہ اصلاً دینی علم ہے. نہیں, یہ طریقہ غلط ہو جائے گا. میں کنکلوڈ کروں ایک جملہ آپ کو بیان کر کے, اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین بھی اس کو سمجھ جائیں گے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ فزکس اتنی ہی دینی ہے جتنی کہ فقہ دنیاوی. فزکس اتنی ہی دینی ہے جتنی کہ فقہ دنیاوی. مطلب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فقہ وہ علم ہے کہ جو کہ انسان کے افعال سے بات کرتے ہیں. صحیح. علم طب وہ علم ہے کہ جو کہ انسان کے باڈی میں کیا چینجز ہو رہی ہیں ان سے بات کرتی ہیں. دونوں علم ہیں. اب اگر کوئی یہ دونوں علم حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یقیناً مسلم معاشرے کو ہوگا. تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر اشارہ کر رہا تھا کہ ہر وہ علم کہ جس کا فائدہ معاشرے کو ملے. اچھا, معاشرہ کون سا؟ میں نے ایک لفظ کہا تھا مسلم معاشرہ. اگرچہ مسلم معاشرہ, خاص مسلم معاشرہ اس انداز سے کہا کہ کچھ فائدے مادی فائدے ہوتے ہیں اور کچھ معنوی فائدے ہوتے ہیں. صحیح. تو معنوی فائدوں کے لیے یقیناً ایمان کی حالت ضروری ہے. تو مسلم معاشرے کو ہی بہت سارے فائدے ہیں کہ جو انہی کو ہو سکتے ہیں, غیر کو نہیں ہو سکتے. مثلاً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اگر میں پاکیزگی کا بیان کروں آپ کو, یہ بھی علم ہے. اب اگر ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں, اب جو وہ اس معاشرے میں, ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ الفاظ جو ہیں وہ بہت ناپید ہیں. مثلاً اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زبان میں عموماً انگلش میں آپ پاکیزگی کو کیا کہتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آئے گا. پاکیزگی کا کیا لفظ ہے؟ آپ کہیں گے کلیننس. یہ تو صفائی ہوتی ہے. اس کو تو ہم صفائی کہتے ہیں. تو پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے نوبل کلیننس. پھر وہی بات آ گئی, اور صفائی ہو گئی. نہیں, آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ انگلش میں پاکیزگی کا کوئی لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے سے مراد غیر مسلم کلچر کے اندر پاکیزگی کا تصور نہیں ہے. یہ فقط آپ کا دین ہے جو کہ آپ کو صفائی الگ بتاتا ہے, پاکیزگی الگ بتاتا ہے. سبحان اللہ. تو خود پر فخر کیجئے. تو اب یہ معنوی شے ہے, یہ کیسے بیان کی جائے؟ یہ ایمان کے ساتھ ہی یہ بیان کی جا سکتی ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معنوی فائدہ بھی جو دے رہا ہے. نقطہ دیا آپ نے, پاکیزگی اور صفائی سے افضل پاکیزگی. یہ بات ممکن ہے کہ کوئی شے صاف ہو لیکن پاک نہ ہو, اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شے گندی ہو لیکن پاک ہو. سبحان اللہ. تو بالکل پھر اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی شے کو, اگر میں مثال کے طور پہ یہ تسبیح ہے, کسی سے آپ سے بغیر اجازت لے آؤں, اب میں اس کو اگر آب زمزم سے بھی دھو دوں تو اس کی جو باطنی نجاست ہے وہ پاک نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ غصبی مال ہے. میں کسی جگہ نماز پڑھنا چاہوں بغیر اجازت, تو اگرچہ وہ صاف ستھری جگہ ہے سامنے, لیکن اس کے اندر معنوی نجاست موجود ہے, غصبی جگہ ہے. یعنی کہ نجاست بھی پھر دو انداز کی ہو گئی, ایک تو واقعتاً ظاہری نجاست اور ایک باطنی نجاست. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. ان نیٹ شیل میں نے عرض کیا کہ علوم جو ہیں وہ علوم ہوتے ہیں, ان کو ہم دنیاوی اور دینی کہہ کر اس انداز سے کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. ہاں, ایک چیز میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ یقیناً جن کا سیکھنا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سیکھنا جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے اگر اس کو علم کا درجہ دیا جائے, مطلب جاننے کے عنوان سے دیا جائے. مثلا جادو کا علم ہے, وہ کیسے کیا جاتا ہے, وہ ایک نجس شے ہے, لیکن اس کو کرنے سے انسان جو ہے وہ ایک غلط ڈگر پر چلا جاتا ہے.
تو اس کا سیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ علم سیکھتے ہیں تاکہ زوج اور زوجہ کے درمیان میں جدائی ڈال دیں، قرآن نے اس کو علم کہا ہے، وہ سیکھتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچا دیں، تو اس کو جادو کا علم کہتے ہیں۔ جادو کو بھی تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کریں کہ قرآن میں تو ذکر ہے جادو کا، لیکن اس کو سیکھنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ شیطانی عمل ہے، انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے، انسان کے اندر کچھ کرنے کی لگن کو مار دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس جادو کی چھڑی گھماؤں اور وہ سب شے میرے سامنے آ جائے۔ اور ہم بہت ہی غیر محسوس طریقے سے اپنی نئی نسل کو بھی جادو پسند بنا رہے ہیں، میرا جملہ ضائع نہ جائے، جادو پسند بنا رہے ہیں۔ ایک بات میں کہوں گا، آپ لوگ میری بات کی تائید کریں گے، یہ جو بچے آپ کے اور میرے گھروں میں پروان چڑھ رہے ہیں، عموماً ان بچوں کو ہم جو کہانیاں سناتے ہیں نا، جس کو آپ فیری ٹیلز کہتے ہیں، اس فیری ٹیلز کے اندر جو لفظ فیری ہے وہ کون ہے؟ اس میں جناب ایک پری دکھائی جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک جادو کی چھڑی ہوتی ہے، اور جناب وہ جادو کی چھڑی سے سب کچھ صحیح کر دیتی ہے۔ اتنا بتائیے کہ یہ جادو کی چھڑی کو گھما کے جو کر رہی ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، یہ بتائیے جادو کرنا صحیح ہے یا غلط؟ ہم تو ترغیب دے رہے ہیں بچوں کو جادو کرو، تو آپ نے تو بچے کے لیے جو آئیڈیلائز شخصیت کو سامنے رکھا وہ جادوگرنی کو رکھا۔ جو بچہ جادوگرنی کو آئیڈیلائز کرے گا اپنے بچپنے میں اس سے کیسے یہ توقع کروں گا کہ اس کے اندر کوئی لگن پیدا ہو سکے گی؟ وہ جادوئی دنیا کے اندر، وہ طلسماتی دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہے گا۔ صحیح۔ اگر آپ کو کچھ اس انداز کی شے بیان کرنی ہی ہے تو کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ ایک نجس شے کی طرف جائیں؟ مثلا اگر آپ کو کوئی ایسی حیران کر دینے والی، عاجز کر دینے والی بات بیان ہی کرنی ہے تو آپ عاجز اور عجز ہی سے معجزہ بنا ہے۔ عجز یعنی کہ جہاں عقل انسانی دنگ رہ جائے کہ یہ کیا ہوا، جہاں اسباب مہیا نہ ہو اور اچانک سے اسباب مہیا ہو جائیں، وہاں عجز آتا ہے، عاجز ہو جاتی ہے انسان کی عقل، وہی اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے، ایم سے ہی میجک ہے، ایم ہی سے میریکل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر آپ میریکل بچے کو میجک بتانا چاہتے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ میریکل کیوں نہیں بتاتے؟ آپ فیری کی وہ جو میجیکل اسٹک ہے آپ وہی کیوں آئیڈیالائز کرا رہے ہیں؟ موسیٰ کے عصا نے کیا قصور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی عجز عقل انسانی کو عاجز کر دینے والی اسٹک ہی دکھانی ہے تو موسیٰ کے عصا میں یقیناً وہ قوت موجود تھی کہ دریا پر مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ یہ توکل کی نشانی ہے۔ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے آگے دے دیا، لیکن آگے مجبوری ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کی بڑی کمی ہے، اور ناظرین ہم اپنے اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پارٹ میں، اسی میریکل اور میجک کو کہ کیا چیز ضروری ہے، میریکل یا میجک، ایم فار میریکل، ایم فار میجک، ہمیں اپنے بچوں کو کیا دینا ہے۔ تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے گیسٹ صاحب آگا ہم بڑا شکر گزار ہیں آپ کے، بہت شکریہ۔ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ پارٹ میں۔ ناظرین ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی ہمیں بہت ضرورت ہے، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔ کہ ہم اپنے آرگنس کو ڈونیٹ کر سکیں، تو کیا ہمیں دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی کہ اب اگر میں کسی کی جان بچانے کے لیے اگر میرے آرگن کو ڈونیٹ کر دینا، میرا اگر آرگن کو اس کو لگانے سے اس کی جان بچتی ہے، تو اس بات کی اجازت تو اس وقت موجودہ مراجعین نے بھی دی ہے، جس کے اندر آیت اللہ خامنائی ہیں، انہوں نے اس کی اجازت دی ہے، آیت اللہ خمینی نے بھی اجازت دی ہے، آیت اللہ سیستانی عموماً اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ وہ دیت کا بیان بھی کر دیتے ہیں۔